اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، سو کیسا تھا میرا بدلہ اور میرا پکڑنا۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات گزرے تھے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو پھر جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا گیا تھا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہواؤں کو مسخر کر دیں۔ اس طرح کے دوسرے سوالات اور اعتراضات بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی دیے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان اعتراضات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور جوابات دینے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا بلکہ آپ سے پہلے جتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام رسول گزرے ہیں، ان کی امتوں میں سے بھی جو لوگ نافرمان تھے، کافر تھے، وہ اپنے نبیوں کا اسی طرح مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، یعنی ابھی جو میں فوراً ان پر عذاب نہیں نازل کر رہا، تو اس طرح میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ اسی طرح اس سے پہلی امتوں میں سے بھی جو نافرمان اور کافر تھے، میں نے ان کو اسی طرح مہلت دی تھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ظاہر ہے یہ جو لوگ آپ کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کافر اور نافرمان ہیں، تو ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، سو دیکھو کہ کیسا ہے میرا بدلہ، یعنی مہلت دینے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں عذاب نازل کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کفار کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات جو کھڑی ہے علی کل نفس، ہر ذات پر، بما کسبت، ان کے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو بھی انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی نگرانی فرما رہے ہیں، ہر بندے کے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اور دوسری طرف وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ شریک ٹھہرانے کے قابل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر ایک بندے کی نگرانی کر رہی ہے، ان کے اعمال سے کیا، ان کے دلوں کے وسوسات سے بھی واقف ہے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے بتوں کو شریک بنا لیا ہے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام لو۔ ام تُنَبِّئُونَهُ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، آپ اپنی طرف سے شریک بنا کر پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور یہ ہمارے خدا ہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ تمہاری ظاہری باتیں ہیں، یعنی منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہو، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے کافروں کے مکر و فریب کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وصدوا عن السبیل،
اور یہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی الٹا کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور پریشانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، تو اس کی حقیقت اور اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان سب کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ جب یہ کوئی بھی الٹا کام کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، پھر اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو ان کاموں پر ابھار رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہادی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو یہ سیدھے راستے پر کیسے آئیں گے؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت تو دے دی اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن آخر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ انجام یہ ہے کہ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یہ عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ ان کو جنگوں میں قتل بھی کیا گیا، ان کو قید بھی کیا گیا، اور بعضوں پر جزیہ نافذ کیا گیا، اسی طرح ان کو جلا وطن کیا گیا، اپنے ملکوں سے نکالے گئے۔ تو یہ مختلف قسم کے عذاب دنیا میں بھی کافروں پر آتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ یعنی یہ دنیا کا عذاب جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی صورت میں، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی نہیں ہے ان کو اللہ سے بچانے والا، نہ دنیا میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، آخرت میں تو بالکل ہی نہیں بچ سکتے۔ وہاں کا عذاب دائمی ہوگا۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت، بہت ہولناکی والا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کا انجام اور ان کو کیا صلہ ملے گا ان کے نیک اعمال کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کا حال جو پرہیزگاروں کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ اور پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگرچہ ایمان والوں پر کچھ مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں لیکن پھر ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بدلہ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں پر ایمان والوں کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نعمتیں دنیا میں کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، یعنی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ دنیا میں ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا بدلہ، منکروں کا بدلہ صرف آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب جو پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے یہود و نصارہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو قرآن پاک کے نازل ہونے پر بھی خوش ہوتے تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی تھے جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، یعنی تورات کو بھی اچھے طریقے سے جاننے والے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور قرآن پاک پر بھی ایمان لایا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے کہ انہوں نے تورات پر بھی ایمان لایا اور قرآن پاک پر بھی ایمان لایا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب ہیں، وہ قرآن پاک کے نازل ہونے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور کچھ فرقے اور کچھ جماعت ایسی ہیں کہ جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔
قل انما امرت، کل کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور میں جو تبلیغ کرتا ہوں، میری دعوت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے یہ کلام، یہ حکم عربی زبان میں نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر جو کتاب نازل فرمائی وہ انہی کی زبان میں نازل فرمائی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا، اور جن لوگوں یعنی جو اس وقت مکہ والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے، وہ بھی عربی تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ اس کتاب کو سمجھیں اور کل کے دن یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ کتاب تو ایسی زبان میں تھی جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان ہماری مذہبی زبان ہے، اسلامی زبان ہماری عربی ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت بھی جس پر ثواب ملتا ہے وہ عربی زبان میں ہی ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے کے لیے انسان کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتا ہے، لیکن ترجمہ پڑھنے پر تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ تلاوت کا ثواب صرف اور صرف عربی زبان میں جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں انہی کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں بھی صرف قرآن پاک کی تلاوت عربی زبان میں ہوگی، چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کسی دوسری زبان میں قرآن پاک کی تلاوت نماز کے دوران ہم نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اس میں حکم ساری امت کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ امید نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو حکم دیا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر آپ ان کی خواہشات پر چلے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، کہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ سے بچانے والا، کوئی حمایتی، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی اگرچہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مانیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچھے چل پڑے، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلے۔ اب یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اپنا لے، نعوذ باللہ یہودی یا نصرانی بن جائے، اور ایک یہ کہ ہو تو مسلمان ہی لیکن ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہو۔ جس طرح اگر ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بجائے اسلام کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقوں اور ان کے جو رواج ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کو پسند کریں، تو یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے۔ لہٰذا نہ تو ان کا عقیدہ اپنانا ہمارے لیے جائز ہے، اور نہ مسلمان ہو کر ان کے طریقوں پر یا ان کے رسم و رواج پر چلنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ہمارے لیے صرف اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔